بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے. آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 172 سے پڑھیں گے 176 تک. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من سے طیبات پاکیزہ، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ جو نعمتیں ان میں سے کھاؤ. وشکرو اور شکر ادا کرو للہ اللہ کے لیے. ان کن تم اگر ہو تم ایاہو خاص اسی کے لیے تعبدون عبادت کرتے ہو. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو نا تو پھر پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. انما بے شک یقیناً صرف حرما اس نے حرام کیا ہے علیکم تم پر المیتتا مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت اور ما جو اہل پکاری گئی لغیر اللہ بھی جس پہ لغیر اللہ اللہ کا علاوہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. فمن تو جو کوئی اضطر مجبور کیا جائے غیر باغن بشرطے کہ وہ بغاوت یعنی سرکشی کرنے والا نہ ہو ولا عادن اور نہ ہی حد پار کرنے والا ہو فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف فرمانے والا رحم کرنے والا ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے من الکتاب کتاب سے جو اللہ نے کتاب سے نازل کیا اس میں سے جو چھپاتے ہیں ویشترون اور لیتے ہیں بھی اس کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت. ثمن مطلب قیمت مول قلیلہ کچھ. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما یاکلون نہیں وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار سوائے آگ کے. یہ اپنے پیٹ میں صرف آگ ہی آگ کھاتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا یوم القیامت قیامت کے دن. ولا یزکیہم اور نہ وہ انہیں پاک کرے گا. ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب. اللہ اکبر. جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی کتاب میں سے اور اس کے ذریعے کچھ قیمت حاصل کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے قیامت کے دن انہیں پاک نہیں کریں گے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خرید لیا الضلالہ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے. والعذاب اور عذاب خرید لیا بالمغفرہ مغفرت کے بدلے. فما اصبرہم تو کس قدر یہ صبر کرنے والے ہیں علی النار آگ پہ کس قدر انہیں آگ پہ صبر کرنے والے ہیں. ذالک یہ بأن اللہ اس لیے کیونکہ اللہ ہی نے نازل فرمائی ہے الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ کیونکہ اللہ ہی نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کی ہے. وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ لوگ اختلفوا جو اختلاف کرتے ہیں بالکتاب کتاب کے معاملے میں لفی شقاق وہ مخالفت میں ہیں بعید بہت دور. یقیناً جو لوگ کتاب کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں وہ دور مخالفت کے شکار ہو چکے ہیں. این آیتوں کو سمجھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے کھاؤ. واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو. پچھلی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں تھا یا ایھا الناس اے لوگو ساری انسانیت کو ایک خطاب دیا تھا کہ تم سب حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ. اور یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم کھاؤ کلوا من طیبات جو پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ. اور ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات اے میرے پیغمبروں اے رسولوں پاکیزہ رزق کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ کا نظام ہے. اللہ نے جب یہ دنیا یہ زمین بنائی ہے کھانے پینے کے لیے اللہ نے اس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. بس اللہ نے انسان کو بتایا کہ تم نے پاکیزہ چیزیں کھانی ناپاک چیزیں نہیں کھانی. انسان تو بڑا اہم ہے میرے لیے تو بڑا قیمتی ہے. تیرے لیے تو میں نے یہ زمین بنائی ہے یہ آسمان بنائے ہیں یہ سب کچھ. اور تیرے سامنے تو میں نے فرشتوں کو سجدہ کروایا اور تجھے میں نے پیدا کرتے ہی جنت میں داخل کر دیا. تجھے میں نے علم سے نوازا. تو بہت اسپیشل ہے اس لیے تو نے اسپیشل چیزیں کھانی ہے. تو نے فضول چیزیں نہیں کھانی ہے. یہ گندگی نہیں کھانی ہے. یہ ناپاک چیزیں نہیں کھانی ہے. اللہ اکبر. کلوا من طیبات ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے نا اسی میں سے کھایا کرو. اللہ اکبر. تو پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ حلال رزق کھانا پاکیزہ رزق کھانا حلالا طیبہ حلال و طیب
پاک اچھا رزق کھانا، حلال کھانا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب انسان کے مال میں نہ حلال یعنی حرام چیزیں شامل ہو جائیں، انسان حرام چیزیں کھانے لگ جائے، تو پھر انسان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اسی آیت کو اللہ کے رسول نے ذکر کیا، پھر آپ نے یا ایھا الرسل جو نبیوں والی آیت ہے، اور یہ یا ایھا الذین آمنوا والی آیت ذکر کر کے پھر آپ نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، جو لمبا سفر کر کے مکہ میں جاتا ہے اللہ کے گھر میں، اشعث اغبر، غرض اور غبار سے، مٹی سے بھرا ہوا، اللہ کے گھر میں جا کے، کعبہ میں جا کے، کعبۃ اللہ کے چادر کو پکڑ کے اپنے رب کو پکارتا ہے، یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ سے مانگتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول، وَمَكَلْهُ حرام، لیکن وہ حرام کھاتا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا، وَغُذِيَ بِحرام، اور اس کے غذائی حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ، اور اس کے کپڑے بھی حرام کے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اللہ کیوں کر اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ مطلب جب انسان حرام کھاتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ اللہ کے گھر میں جا کے دعا کیوں نہ مانگے۔ تو حرام چیزیں یہ زندگی سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ انسان جب حرام کھا کے پھر وہ اسی حرام سے، ایک حدیث میں ہے نا، آپ نے فرمایا کہ ایما لحم نبت من سحت فالنار اولا بھی، جو گوشت پلے، کیونکہ ہماری غذا سے تو جسم پل رہا ہے نا، جو گوشت پلتا ہے حرام سے نا، النار اولا بھی، وہ حق رکھتا ہے کہ اسے جہنم میں جلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، اور ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے والا، ایک بہت اہم بات ہے سمجھنے والا، وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ساتھی کا وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرو دو چیزوں پہ، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں رزق دیا، رزق دینے والا ہم ہیں، تمہیں انسان، تمہیں دنیا میں بیچ کے میں نے تمہیں، تمہارے لیے یہ سب کچھ بنایا۔ یہ زمین سے جو غذا اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، اور جو جانوروں کے ذریعے اللہ تمہیں غذا دیتا ہے، اور جو دودھ کے ذریعے اللہ تمہیں غذا دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں جو ہے نا، یہ ہم نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک زمین سے نکلنے والے سبزیاں ہیں، پھر گوشت ہے، پھر دودھ ہے، پھر پانی ہے۔ یہ چار چیزیں جس طرح ابن قیم رحمہ اللہ نے وضاحت کی کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے ایک جگہ سے رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ناف سے، بس ایک رزق کا ایک دروازہ ہوتا ہے، ناف۔ تو میرا اللہ کتنا رحیم ذات ہے، جب یہ انسان پیدا ہو جاتا ہے پھر دو ماں کی چھاتیوں سے اللہ اسے رزق دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کچھ ٹائم بعد جب یہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے چار دروازے کھولتا ہے، پہلے ایک دروازہ، پھر دو دروازے، پھر چار دروازے، دو ایک گوشت کے ذریعے اور ایک سبزیوں کے ذریعے، زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں، اور دودھ اور پانی کے ذریعے، چار چیزیں اللہ دیتا ہے اسے غذا میں۔ اور اگر انسان اللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رزق دے رہا ہے تو اس لیے شکر ادا کرو نا۔ اور دوسرا، رزق دے کے اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ رزق دے رہا ہے، پاکیزہ رزق دے کے اللہ تمہیں صحت مند رکھنا چاہتا ہے، صحت مند رہو۔ یہ آج ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں جو نشئی ہیں، یہ گندگی ہے نا، نشہ گندگی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کل مسکر حرام و کل مسکر خمر، سے بخاری مسلم کی حدیث ہے، غالباً سے مسلم کی حدیث ہے کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو جتنے ہی نشے کی چیزیں سارے کے سارے ناپاک ہیں، گندگی ہے۔ یہ سگریٹ نوشی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی جو ہے نا وہ کینسر کی، باقاعدہ اب تو انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں اور چھوڑ دیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے پینا ہے۔ تو یہ طیبات نہیں ہے، یہ ناپاک چیزیں ہیں، اور پھر اس کے انجام کتنے برے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، گویا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، تو اللہ تمہاری صحت کے بارے میں فکر مند ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے؟ اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ مطلب اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی فرما بردار بن جاؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ نا ہم تو، کیونکہ عبادت توحید کا نام ہے، کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ نے جو کہا وہ کرو۔ اگر تم موحد ہو، اگر تم توحید پہ ہو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم موحد ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ عجیب بات ہے۔ وہ اللہ جس کے حکم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کی باتوں کے خلاف کس طرح چل سکتے ہو؟ انما حرم علیکم، پھر اللہ نے وہ چیزیں گنوائیں جو اللہ نے حرام کی۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہارے اوپر حرام کیا میتہ، مردار، والدم، اور
خون. اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ مردار حرام تو ہے لیکن مردار میں احلت لنا میتتان، دو مردار حلال ہیں، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی. سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ حلال ہیں، جس طرح بلوغ المرام کی کلاس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کہ مچھلی حلال ہے. مچھلی کی جتنی بھی قسمیں، جو جانور صرف سمندر میں رہتے ہیں وہ حلال ہے. جو جانور صرف جو سمندری جانور ہیں، جتنی بھی مچھلیاں ہیں سمندری، وہ سارے کے سارے حلال ہیں، سارے حلال ہیں. تو جو سمندر سے جو سمندر میں بھی رہتے ہیں، باہر بھی رہتے ہیں، ان میں دیکھا جائے گا کہ کن کن کے بارے میں اسلام نے کیا کیا بتایا ہے جو ان میں نقصان دہ ہیں، یا جو جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے، باقی حلال ہے. تو لیکن جو سمندری جانور ہیں وہ حرام، وہ سارے کے سارے حلال ہیں. تو لیکن یہاں آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مردار حرام ہے، تو مطلب سمندری جانوروں کے علاوہ اور ٹڈی کے علاوہ. والدم، اور خون، اور خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے. اور خون سے مراد بہتا ہوا خون، جو جمع ہوا خون، جس طرح اسی حدیث میں آگے آپ نے فرمایا دمان، کہ احلت لنا میتتان و دمان، تمہارے لیے دو مردار حلال ہیں اور دو خون حلال ہے. تو جو خون حلال ہے اس میں آپ نے کہا کہ ٹڈی اور کلیجی. تو ٹڈی اور کلیجی کیونکہ یہ جمع ہوا خون ہے لیکن یہ حلال ہے. تو دوسری آیت میں آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اور دم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون. تو بہتا ہوا خون حرام ہے، اور جو دوسرا خون ہے، جمع ہوا خون ہے، وہ حلال ہے. اور اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم. میتہ سے مراد وہ جانور جسے ذبح کیا، شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر وہ مر جائے، شرعی طریقے سے اسے ذبح کیے بغیر وہ مر جائے، وہ میتہ میں آ جاتا ہے. اور خون کا میں نے بتایا کہ بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. خنزیر کا گوشت کیونکہ اسلام نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ وہ طیبات میں سے نہیں ہے، وہ ناپاک میں سے ہے، اس لیے اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے. اور خنزیر کے گوشت میں جس طرح علم نے بتایا ہے کہ اس میں اس کی چربی بھی شامل ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ. اور اب یہ پہلا مردار میتہ، مردار، پھر خون، پھر خنزیر، اور اس کے بعد آپ اللہ فرماتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ جانور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. اہلا، لفظ احلال کا مطلب ہوتا ہے چیخنا، یعنی چیختے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا اونچی آواز سے. تو جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے اونچی آواز سے، یعنی جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وہ اس میں آ جائے گا کہ اس کا گوشت بھی حرام ہے. اچھا، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے دیکھا جائے تو وہ تو حلال جانور ہے نا. فرض کریں کہ بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہیں، یہ سارے حلال جانور ہیں. لیکن ان حلال جانور بھی جب یہ غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب شرک کا معاملہ اس میں آ جاتا ہے، تو وہ حلال جانور بھی ناپاک ہو جاتا ہے. یعنی شرک کی غلاظت کا اندازہ لگائیں. جو انما المشرکون نجس، اللہ نے فرمایا کہ مشرک نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں. اور اس شرک کی اتنی شدید غلاظت ہے کہ ایک حلال پاک پاکیزہ جانور ہے، بہترین جانور ہے، لیکن کیونکہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا تو وہ انتہائی ناپاک ترین جانور ہو گیا. اس کی مثال خنزیر کی مثال اور کتے کی مثال ہے، کیونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا. اب وہ مکمل طور پہ حرام جانور ہے وہ. تو یہ شرک کی جو ہے نا وہ سنگینیاں ہیں اور اس کی برائیاں ہیں کہ وہ چیزوں کو نا مسخ کر دیتی ہے اور چیزوں کو جو ہے نا وہ ناپاک بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی نعمت سے نوازے. تو اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اسی طرح توحید کی کتاب میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ غیر اللہ کا جس پہ نام لیا گیا، یا غیر اللہ کے کسی میلے پہ، کسی عبادت گاہ پہ جا کر ذبح کرنے سے بھی آپ نے منع کیا، جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اور آپ نے وہ حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک شخص نے کہا کہ میں نے نظر مانا ہے کہ میں بوانا کے علاقے میں اونٹ ذبح کروں گا. تو آپ نے کہا کہ کیا وہاں پہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا کہ کیا وہ دن اس دن ہی کیوں، کیا اس دن جاہلیت کی رسموں میں سے کوئی رسم منایا جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں. تو پھر آپ نے پھر اس کو اجازت دی. تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ دن بھی نہ ہو جس دن غیر اللہ کے نام پہ کوئی خاص کام کیا جاتا ہے، اور نہ ہی وہ جگہ ایسی ہو جہاں پہ غیر اللہ کے نام پہ شرک کا اڈا وغیرہ نہ ہو. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بہرحال جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ نے کہا کہ وہ بھی ناپاک ہے، وہ بھی ہمارے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی سبق ہے کہ حرام کرنے والی ذات اللہ ہے، اللہ ہی حلال یا حرام کرتے ہیں کسی بھی چیز کو. اور
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو مجبور ہو جائے، جسے مجبور کر دیا جائے کھانے کے لیے، مجبوری سے مراد ایسی مجبوری جہاں پہ جان کا خطرہ ہو، غیر باغ، نہ وہ بغاوت، نہ وہ سرکشی پہ اترا ہو، یعنی وہ سرکشی والا معاملہ بھی نہ ہو، اور عادن زیادتی بھی نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ مجبوری کا بہانہ بنائے اور جو ہے نا وہ کہ میں مجبور ہوں تو کھا لے، لیکن ایسی مجبوری بھی نہ ہو، نہیں نہیں، اور نہ ہی وہ حد سے زیادہ، عاد مطلب حد سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ چلو اگر حرام چیز کھانا پڑ بھی جاتا ہے انسان کو، اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر انسان مجبور ہو اور انسان کی زندگی موت کا معاملہ ہو تو انسان حرام چیز بھی کھا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کھائے نا جتنا اس کو ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ بس وہ پھر اسی میں لگ جائے، نہیں نہیں۔ تو غیر باغ ولا، نہ وہ بغانا، وہ سرکشی پہ اترے، نہ ہی وہ اعتدا کرے، حد پار کرے، فلا اثم علیہ، تو پھر اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی حرام، یہ چیزیں حرام تو ہیں، لیکن اگر انسان مجبور کہیں پہ ہو جائے اور انسان کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہو زندگی بچانے کے لیے سوائے ان میں سے کچھ کھانے کو، تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں۔ اور ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی سبق ہے کہ جب کوئی چیز ضرورت ہو تو ضرورت جو ہے نا وہ محظورات کو ختم کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت اہم منہج ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ زمین کے تمام نعمتیں انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، تو یہ جو چیزیں اللہ نے یہاں پہ گنوائی ہیں، جس طرح مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ہر نقصان دہ چیز، لا ضرر ولا ضرار، ہر وہ چیز جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کو استعمال کرنے میں جو ہے نا زندگی کا خطرہ ہے، اس میں زہر ہے یا اس میں، تو وہ بھی انسان اس کو بھی نہیں کھا سکتا، وہ بھی حرام ہے۔ جو بھی نقصان دینے والی چیز، اس سے وہ ہمارے لیے، نقصان سے مراد جس میں زندگی کا خطرہ ہو، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جن کے وہ جانور جن کے انیاب ہوتے ہیں، یعنی یہ جو نوکیلے دانت نہیں، منہ میں جو اوپر کی طرف دو نوکیلے دانت جس طرح شیر کے ہوتے ہیں، چیتے کے ہوتے ہیں، تو یہ جن کے نوکیلے دانت ہوں وہ جانور بھی سارے کے سارے حرام ہیں۔ جس طرح بلی بھی ہے، اور جس طرح جو نوکیلے جانور جتنے بھی ہیں جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، پرندوں میں آپ نے فرمایا کہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ سارے پرندے حرام ہیں۔ اسی طریقے سے نشہ اور چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ چیزوں کا آپ نے نام لیا، جس طرح گدھے کا آپ نے کہا کہ جو گھریلو گدھے ہیں آپ نے کہا کہ وہ حرام ہیں، اور میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور بھی میرے خیال سے، بہرحال جن جن جانوروں کا نام لیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اور جن جن میں یہ چیز موجود ہے، نشہ ہو یا نقصان ہو، نقصان سے مراد یہ ہے کہ جان کا خطرہ ہو جن کو کھانے پہ، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، یا جو جانور جن کے وہ دو نوکیل دانت ہوتے ہیں، جن جن کا بتایا گیا ہے وہ حرام ہے، ان کے علاوہ جو جانور ہیں وہ حلال ہے۔ ہاں پسند نہ ہو انسان نہ کھائے، لیکن اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم کرنے والا، مطلب یہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ اگر انسان مجبوراً کھانا پڑ جائے انسان کو تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اس پیغام کو جو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے نازل کیا ہے، اور اس کے ذریعے ثمنا قلیلا، کچھ قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ایک مراد تو اہل کتاب ہے، اور ایک عام مراد بھی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیچتے ہیں، اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو چھپانا، دین کو چھپانا، اس بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ذریعے کچھ قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں یہ قلیل ہے، کہ تھوڑی نعمت، تھوڑی چیز حاصل کرنے میں، اگر بے شک پوری دنیا بھی انسان حاصل کر لے اللہ کے کلام کو چھپانے کے بدلے میں، تو اس نے ثمن قلیل، بہت کم حاصل کیا ہے، اور وہ اس زمرے میں آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو بھی کچھ کھاتے ہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی جا رہا ہے وہ جہنم کا، وہ آگ ہے۔ وہ جو بھی کھا رہے ہیں وہ آگ ہے۔ کیا مطلب جو کھا رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان حرام کھاتا ہے، جو گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے کا اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں قیامت کے دن۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حرام کھا رہے ہو تو آپ کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے، تو قیامت کے دن آپ کے پیٹ میں آگ، جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور
ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. جو اللہ کے کلام کو بیچتے ہیں اور اللہ کے کلام کو چھپاتے ہیں، بدلے میں کچھ پیسے حاصل کرتے ہیں، دنیا حاصل کرتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اور دوسرا نقصان، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کرنا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ کلام کرتے ہیں، کلام کرنا اللہ کی صفت ہے. کس طرح کرتے ہیں؟ جس طرح اللہ کے شایان شان ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے عظمت کے مطابق ہے. نہ ہم اس صفت کا انکار کرتے ہیں، نہ ہی خود سے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. یہ اہل سنت کا منہج ہے. لیکن کفار سے اللہ کلام نہیں کریں گے، کیا مطلب؟ کیونکہ دوسری حدیث اور آیات میں موجود ہے، سورۃ النور میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر، مشرکوں سے اللہ کلام کریں گے، جہنمیوں سے اللہ کے کلام کرنے کا ذکر ہے. مطلب اللہ رضامندی کے ساتھ کلام نہیں کریں گے، بلکہ ناراض اور غصے والا کلام اللہ تعالیٰ کریں گے، جیسے کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں ہے. ولا یزکیہم، اور انہیں پاک نہیں کریں گے، مطلب گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، عذاب سے انہیں پاک نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ چاروں چیزیں اللہ نے بتائی ہیں. ایک تو جو یہ کھا رہے ہیں ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہے، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور انہیں پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، الذین جنہوں نے اشتروا الضلالہ، جنہوں نے خرید لی گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں. کہ اللہ تعالیٰ ہدایت موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، تو اسے چھوڑ کے انسان گمراہی کو اپنائے، اسے چھوڑ کے انسان دنیا کو اپنائے، تو وہ گمراہی کو اپنا رہا ہے. جیسے اللہ نے ثمود کے بارے میں کہا، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ثمود کو ہم نے ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، لیکن انہوں نے اندھا رہنے کو پسند کیا ہدایت سے. تو کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں گمراہی ٹھیک ہوں، گمراہی کو پسند کرتا ہے ہدایت کے مقابلے میں. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے خرید لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے. والعذاب بالمغفرت، تو چنانچہ انہوں نے اللہ کی مغفرت کے بدلے میں اللہ کے عذاب کو خرید لیا. دنیا میں کتنا کما لو گے، دنیا میں کتنا کر لو گے، یہ 10 دن 20 دن 100 دن 1000 دن 10 سال 100 سال کی زندگی گزار لو گے، اس کے بعد تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے نا. ہزاروں سالوں کی وہ قبر کی زندگی، نہ جانے کتنے ہزار سال کی ہے، کتنے سال کی اللہ ہی جانتا ہے. پھر قیامت کا ایک دن جو کہ 50,000 سال کا ایک دن، پھر جنت یا جہنم. یہ ہمیشہ کی زندگی کے سامنے جب تم اس چھوٹی زندگی میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، تو تم نے عذاب کو خرید لیا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے عذاب کو. اور کس چیز کے بدلے میں؟ مغفرت. تم اس وقت اللہ کی مغفرت کو بھی تو حاصل کر سکتے تھے دنیا میں. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزاری کرو، چاہو تو ناشکری کرو، مرضی ہے تمہاری. جی یہ اس راستے میں جاؤ گے تو یہ انجام ہے، اس راستے پہ جاؤ گے تو یہ انجام بتا دیا ہم نے کھول کے. پھر بھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عذاب کو خرید لیا گمراہی کے بدلے. فما اصبرهم علی النار، اللہ اکبر. یہ تعجب کا انداز میرا اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے، فما اصبرهم علی النار، اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم پہ کتنا کوئی صبر کرتے ہیں، یعنی تو کس قدر یہ آگ پر صبر کرنے والے ہیں. مطلب پتا بھی ایک بندے کو پتا بھی ہو کہ میں اس رستے پہ جاؤں گا تو رستے میں چور ڈکیتوں نے پکڑ کے میری ہڈیاں توڑ دینی ہے اور مجھے جو ہے نا وہ لٹکا دینا ہے، پھر بھی میں ہمت کر کے اسی رستے پہ چلتا ہوں، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ کتنا کوئی بہادر ہے، کتنا ہی کہ یہ بہادری کا، یہ کتنا طاقتور ہے، خود کو دکھا رہا ہے یہ اور سمجھتا ہے اور سامنا کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر یہ کتنے کوئی طاقتور ہے جو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں. جہنم کو پتا ہو کہ بھی جہنم کے رستے کو اپنا رہے ہیں، تو شاید پتہ نہیں کتنا کوئی ان میں طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. فما اصبرهم علی النار، تو نہ جانے کتنا کوئی یہ صبر کر پائیں گے جہنم کی آگ میں جانے کے بعد، یعنی جہنم میں جانے کے بعد پھر نہ جانے کتنا کوئی یہ صبر کر پائیں گے. وہاں جا کے پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو بہت خطرناک سودا ہم نے کر لیا. اللہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. ذالک، یہ اس لیے بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کیونکہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. یہ کتاب حق ہے، اس لیے اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے کہ انسان اس کتاب کو چھپائے. گویا یہ جبریہ پہ رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اور اس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ نے یہاں بتایا کہ اللہ کا ہر کام حکمت کی بنیاد پہ ہوتا ہے.
اس طرح ابن قیم رحمہ اللہ نے کافی سارے دلائل دے کے بلکہ کہتے ہیں کہ 100 سے زائد قرآن کی آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے کر دیا بس ختم، اس کو لے کے جہنم میں ڈال دیا، اس کو لے کے جنت میں ڈال دیا، اس کو بس ختم کر دیا تو کر دیا، میری چیزیں میں جہاں چاہوں اس کو استعمال کروں. بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے اور اللہ اپنے مرضی کے مطابق ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں اور اسباب ہوتے ہیں. اللہ اسباب کے مطابق کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ قانون بنایا ہے. اور اللہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ کیونکہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس کتاب کو کوئی چھپائے، اس لیے کوئی چھپائے گا تو اپنے آپ کو عذاب کے حوالے کر رہا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور گمراہی میں ہے. مطلب یہ ہے کہ اختلاف اچھی چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اختلاف امتی رحمہ، اللہ کے رسول کی امت کی اختلاف رحمت ہے. حالانکہ یہ حدیث ذرا سا ضعیف حدیث ہے. اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ یاکم والفرقہ فإن الفرقۃ عذاب، لوگوں اختلاف سے بچو، فرقہ واریت سے بچو، فرقہ واریت تو عذاب ہے. اور یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، جو اختلاف کرتے ہیں نا کتاب کے معاملے میں، وہ تو بہت دور شقاق میں ٹوٹ پوٹ کے شکار ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے اصلاح اور نصیحت کا سبب بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.